السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری گفتگو امام اہل سنت عشق و محبت فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ یقیناً آپ کی ذات وہ عرف و اعلیٰ ذات ہے کہ محتاج تعارف نہیں۔ آپ اپنے وقت کے مجدد ہیں، محدث ہیں، مفکر ہیں، مفسر ہیں، اور نہ جانے کتنے علوم و فنون پر آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی۔ یقیناً آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کے وقت کے بڑے بڑے جید علماء کرام نے آپ کو مجدد تسلیم کیا۔ مجدد معنی، اور یہ جو ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے اردو میں بڑے حضرت، یعنی کہ بڑے بڑے حضرتوں نے، بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے مفتیان کرام نے آپ کو حضرت کہا، اور ان لوگوں نے آپ کو اعلیٰ حضرت کہا۔ تو آپ اپنے نام سے زیادہ علماء کے لقب سے مشہور ہیں کہ ساری دنیا آپ کو اعلیٰ حضرت کہتی ہے، کیونکہ یقیناً آپ اعلیٰ حضرت ہیں۔ آپ تقریباً 50 سے زائد علوم و فنون پر مہارت تامہ حاصل رکھتے تھے، اور وہ مہارت تامہ کہ ان میں سے چند علوم و فنون کہ استاذ تو تھے، آپ کے استاذوں سے پڑھا تھا آپ نے، لیکن اکثر علوم و فنون ایسے تھے جس پہ آپ کو مہارت حاصل تھی کہ آپ بغیر استاذ کے خود کے مطالعے سے اس پر عبوریت اور فوقیت حاصل رکھتے تھے۔ تو آپ کی ذات گرامی یہ ہے کہ آپ 10 شوال المکرم کو دنیا کے سرزمین ہندوستان میں اور ہندوستان کی سرزمین اتر پردیش یو پی بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تاریخ پیدائش یہ ہے کہ آپ 10 شوال المکرم 14 جون 1272 ہجری اور 1856 عیسوی کو پیدا ہوئی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کا نام محمد رکھا گیا، مختار رکھا گیا، اور آپ کے اہل خاندان آپ کو پیار سے احمد رضا بھی کہتے تھے۔ تو یقیناً آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ بڑے ہی کم عمر میں آپ نے تمام علوم و فنون پر دسترس حاصل کر لی۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً 14 سال کی عمر میں آپ فاضل کی سند حاصل کر لی، آپ مفتی بن گئے، اور آپ نے اکثر جو علوم و فنون اور تعلیم حاصل فرمائی ہے اپنے والد گرامی مولانا نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان سے حاصل فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ کے جو علماء ہیں، آپ کے جو اساتذہ ہیں، ان میں سے نام نامی آپ کے پیر و مرشد بھی ہیں۔ ان میں سے نام حضرت شاہ آل رسول مارہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ احمد بن زینی دہلان مفتی مکہ، علامہ عبد الرحمن مکی، علامہ حسین بن صالح مکی، اور حضرت مولانا شاہ ابو الحسن احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ ان علماء کرام سے آپ نے استفادہ حاصل کیا، اور یقیناً امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ علوم تو اپنے زمانے کے علماء سے حاصل کیے، لیکن کچھ علوم آپ اپنے مطالعے سے اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنی کم عمری میں وہ کارنامہ انجام دیا۔ آپ یقین جانیں 14 سال کی عمر میں کسی کا فاضل ہونا، مفتی ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ اتنی کم عمر میں یہ مہارت حاصل کرتے ہیں، اور آپ نے تقریباً اپنی پوری زندگی تصنیف و تالیف و تبلیغ میں لگا دی، تجدید میں لگا دی۔ آپ مجدد اعظم ہیں۔ مجدد اور ہوتا ہے، مجدد اعظم اور ہوتا ہے۔ مجدد اسے کہتے ہیں کہ جب دنیا
بے راہ روی کی شکار ہو گئی ہو، جب احکام و سنت و فضائل و مناقب پر عمل کرنا لوگوں کے لیے دشوار ہو گیا ہو، لوگ اس سے بے رغبتی حاصل کر رہے ہوں، کفر و بدعت و ضلالت کا غلغلہ شروع ہو گیا ہو، تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے کو چن لیتا ہے اور اسے وہ علم لدنی عطا فرماتا ہے، وہ علم عطا فرماتا ہے، وہ اپنے علم کے ذریعے سے وہ طریقہ سنت رسول جس پر عمل کرنا چاہیے تھے وہ مانند ہونے لگتی ہے، اس پہ دھول آنے لگتا ہے، تو اس دھول کو اور اس مانند عمل کو ہٹانے کے لیے، اس پر صحیح اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی مجدد کو بھیجتا ہے۔ انہی میں سے مجدد اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ آپ نے اپنی زندگی پوری وقف کر دی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اور دین اسلام کی اشاعت کے لیے۔ آپ کا زمانہ بڑا پرآشوب زمانہ تھا، یقیناً فتنے ہوتے ہیں زمانوں میں، لیکن آپ کے زمانے میں ایسے ایسے فتنہ برپا ہوئے کہ آپ کا وہ زمانہ تھا کہ یقین جانے آج جو ایمان و عقیدے کی جو ہمارے پاس پختگی ہے اس میں آپ کا بڑا کرم فرما ہے، آپ بڑے کرم فرما ہے، آپ کا دین ہے، آپ کا کرم ہے کہ آپ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ دور تھا جب آپ کا، اس دور میں بھی کچھ اور بھی علماء تھے، کچھ اور قسم کے تھے جو کسی اور کے زر خرید غلام بن چکے تھے۔ جب ان لوگوں کی طرف سے ایمان و عقیدے پر حملہ ہونے لگا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی میلاد کی محفل منعقد کرنے کو شرک کہا جانے لگا، نیاز و فاتحہ اور وسیلے کو کفر و شرک سے تعبیر کیا جانے لگا، مزارات کی زیارت کو شرک کہا جانے لگا، محافل میلاد کو شرک کہا جانے لگا، یا رسول اللہ کہنے کو شرک کہنے لگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کیا گیا، نبی کے علم غیب پر شیطان کے علم غیب کو ترجیح دیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بشر کہے جانے لگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، بزرگی پر، رفعت پر، بلندی پر حملہ ہونے لگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کو نماز میں آنے سے نماز کو فاسد کہا جانے لگا۔ ایسے ایسے عقیدے اور ایسی ایسی باتیں کتابوں میں لکھی جانے لگی۔ ساری دنیا کے مسلمان حیران و پریشان تھے، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نبی اکرم کے میلاد کو شرک، نبی اکرم کے ذکر کو شرک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل کو شرک، ایصال ثواب کو شرک، وسیلے کو شرک، نبی اکرم کو اپنی طرح کہنے لگے، نبی اکرم کو مر کر مٹی میں مل گیا لکھا جانے لگا۔ ایسے وقت میں ضرورت تھی ایک ایسے رہنما کی، ایک ایسے ہادی کی، ایک ایسے رہبر کی جو ان سب کا جواب دندان شکن دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا، اور آپ نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ ہر ایک اس مسئلے کا جو معمولات اہل سنت ہے آج جو ہمارا معمول ہے، اس کا آپ نے مستدل اور مدلل جواب فرمایا، اور ایسا جواب کہ یہ رہتی دنیا تک اس کا کوئی دلیل اور پروف نہیں لا سکتا، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ آپ نے میلاد مصطفیٰ پہ دلیل پیش فرمائی، آپ نے عظمت مصطفیٰ پہ دلیل پیش فرمائی، آپ نے علم غیب مصطفیٰ پہ دلیل پیش فرمائی، اور دلیلوں کا انبار لگا کر ایسے بیہودہ قسم کے عالموں کے سامنے دلائل پیش فرما دیے کہ آج تک، اور مجھے یقین کامل ہے کہ قیامت تک اس دلیل کو نہیں توڑ سکتے۔ یہ ایسے مجدد تھے کہ آپ نے اپنے دور سے لے کر آج تک ہم سب کے ایمان و عقیدے کی، جب تک آپ اس دنیا میں تشریف رکھے، ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرماتے رہے۔ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے مسلک، آپ کے جانشین نے آپ کے عقائد و نظریات کو گلی گلی، شہر شہر، نگر نگر، ملک کے کونوں کونوں تک پہنچایا، اور اس نظریات و افکار کو ہم حاصل کر کے آج اہل سنت والجماعت پر صحیح معنوں پر قائم و دائم ہے۔ تو یہ وہ ذات ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ آپ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے ایک خود انجمن شخصیت تھے۔ آپ محدث، مفکر، یہ سب ہونے کے باوجود آپ ایسے شاعر تھے
کہ آپ کہہ سکتے ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ حسان ثانی تھے، یعنی ایسی شاعری کرتے تھے آپ، اور آپ کی شاعری ایسی ہوتی تھی کہ آپ یقین جانیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو اور پوری صورت کو اپنے شاعری میں اور اخلاق حسنہ کو، نبی کے سیرت کے ایک ایک پہلو کو اپنی سیرت میں بیان، اپنی نعت گوئی میں بیان کر دیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو اپنے اشعار میں ڈھال دیتے ہیں، اور آپ کی شاعری احادیث اور قرآن کی ترجمانی کرتی نظر آتی ہے۔ یقیناً آپ نے بے شمار کتابیں لکھی، اتنی کتابیں لکھی کہ یقین جانیں آج بڑے بڑے علماء صحیح اور مکمل طور پر آپ کی کتاب پڑھنے سے قاصر، اتنی جامع اور معنی کتابیں لکھی۔ آپ نے تقریباً 1400 کتابیں تصنیف فرمائی، اور کتنی کتابوں پر آپ نے حاشیہ بھی لگایا، اور آپ نے کتنی کتابیں بھی لکھی۔ یہ سارا کارنامہ انجام وہی شخص دے سکتا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہو۔ یقیناً آپ کی شاعری بے مثال شاعری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ہم تقریباً ممالک میں دیکھتے ہیں کہ وہ سلام پڑھا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت، یہ سلام کس نے لکھا؟ آپ ہی کی ذات نے لکھا ہے۔ آپ دیکھیں، اسی لیے کسی نے کہا ہے آپ کے لیے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا۔ یہ کیوں کہا گیا؟ کہ یقیناً آپ نے اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی مجددیت کے ذریعے سے جو ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے، تو یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ہم سب کو اس لائق بنایا کہ ہم آپ کی اطاعت اور اتباع میں اپنی ایمان و عقیدے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ آپ کی شاعری دیکھیں، آپ فرماتے ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ یقیناً یہ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ زمین و آسمان پیدا نہیں کرتے تھے، یہ کائنات نہیں بنائی جاتی تھی۔ اسی کو اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اور فرماتے ہیں کہ یقیناً ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کی فرما برداری، یہی ہمارا ایمان ہے۔ اس تعلق سے فرماتے ہیں کہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کی شاعری، آپ کے اشعار یقیناً یہی بتاتے ہیں، اور اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے ملک